بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز طلبہ، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سبق نمبر 134 اور اس سبق میں ہم رؤیت ہلال کو پڑھ رہے ہیں، اگرچہ اس کا کچھ مختصر سا تذکرہ سبق نمبر 133 پارٹ 2 کے اندر آ گیا تھا، لیکن یہاں ہم انشاءاللہ تفصیل سے اس کے جدید مسائل کو دیکھیں گے اور پھر کتاب سے بھی اس کو سمجھیں گے۔ تو حصہ سوم سمجھ لیں اس کو، کیونکہ حصہ اول کے اندر ہم نے بھی بات کی روزے کی بنیادی مسائل اور نیت سے متعلق اور اقسام سے متعلق، اور حصہ دوم کے 2 پارٹ ہم نے کر کے اس میں بھی نیت اور رؤیت ہلال کی ابتدائی باتوں کو سمیٹا، اور حصہ سوم ہے تو اس میں باقاعدہ رؤیت ہلال کو ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ رؤیت ہلال کا مطلب ہوتا ہے، ہلال چاند کو کہتے ہیں جو بالکل ابتدائی شکل میں ہوتا ہے۔ رؤیت کا معنی ہوتا ہے دیکھنا، تو شریعت نے چونکہ مدار ہی چاند کے دیکھنے پر رکھا ہے، روزہ رکھنے کے اندر بھی اور روزہ افطار یعنی عید الفطر کا چاند بھی یعنی چاند دیکھ کر ہی عید الفطر کرنی ہے، تو شریعت نے چونکہ اس کے جتنے بھی معیارات ہیں وہ ایسے ہیں کہ ہر عام آدمی کو بھی اور خاص کو بھی سمجھ میں آنے والے ہیں، اس لیے زیادہ پیچیدگیوں میں شریعت نہیں گئی، بلکہ ایسا مدار رکھا کہ ہر ایک انسان اس کو آسانی سے سمجھ سکے۔ تو صوموا للرؤیتی وافطروا للرؤیتی کا قاعدہ ہے کہ چاند دیکھ کر ہی روزہ رکھو، چاند دیکھ کر ہی عید الفطر کرو، تو اس حوالے سے بہت ہی آسان ہے۔ تو شریعت نے چاند کی رؤیت پر مدار رکھا ہے۔ اگر مطلع صاف ہو اور افق پر جو سامنے غروب جہاں سے سورج ہوتا ہے وہاں پر بادل نہ ہو یا کوئی گرد و غبار نہ ہو، تو اس صورت کے اندر رمضان یا عید کا چاند دیکھنے کے لیے جم غفیر کا ہونا ضروری ہے، کہ وہ سب یعنی وہ سب گواہی دیں کہ ہم نے چاند دیکھا ہے، کیونکہ جب مطلع صاف ہے تو پھر تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے چاند دیکھنے کے لیے، تو کسی ایک شخص کی صرف بات آئے کہ میں نے دیکھا ہے، باقی کہتے ہیں کہ ہمیں نظر نہیں آیا، تو یہ معتبر نہیں ہوگا۔ اگر مطلع صاف نہ ہو، گرد و غبار ہو، پھر اس میں رمضان کے لیے تو اگر کوئی ایک شخص آ کر خبر دے دیتا ہے تو قاضی اس کے مطابق رمضان کا فیصلہ کر دے گا، کیونکہ ایک ہی خبر اس میں کافی ہے۔ اور عید کے لیے کم از کم 2 گواہوں کا ہونا اور ان کے اندر باقاعدہ گواہی کی جو شرائط ہیں، عدالت، اور اسی طریقے سے ان کے اندر شہادت کی شرائط بھی پائی جانی ضروری ہیں۔ شہادت کے سلسلے میں چند امور ذہن نشین فرما لیں۔ اس میں یہ ہے کہ حکومت یا ذمہ داران حلال کمیٹی کے لیے شہادت کے ذریعے فیصلہ کرنے کے لیے 3 صورتیں ہوتی ہیں، ان 3 صورتوں میں سے کسی ایک صورت پر وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلی صورت یہ ہوتی ہے شہادت علی الرؤیت۔ شہادت علی الرؤیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گواہی دینے والے حضرات ایسے عالم یا علماء کی جماعت ہے کہ اس کے سامنے بذات خود آ کر باقاعدہ گواہی دیں کہ بھئی ہم نے چاند دیکھا ہے، تو اس رؤیت کے اوپر گویا کہ یہ گواہی آئی ہے، اور پھر علماء اس کے اوپر فیصلہ کریں کہ اچھا اتنی گواہیاں آ گئی ہیں تو لہذا چاند نظر آ گیا ہے۔ دوسرا ہوتا ہے شہادت اعلی شہادت الرؤیت۔ شہادت اعلی شہادت الرؤیت کا مطلب ہوتا ہے کہ چاند دیکھا کسی اور نے ہے، اس نے پھر گواہی دی ہے، اس کی گواہی پر کوئی شخص گواہی دے۔ مثلا اگر یہ گواہ خود حاضر نہیں ہوئے یا نہیں ہو سکے تو ہر ایک کی گواہی پر 2 گواہ ہوں، اور وہ گواہ عالم یا علماء کے سامنے یا حلال کمیٹی کے ممبران کے سامنے یہ شہادت دیں کہ ہمارے سامنے فلاں شخص نے بیان دیا ہے کہ میں نے فلاں رات فلاں جگہ اپنی آنکھوں سے چاند دیکھا ہے، تو اس کے اوپر پھر وہ حلال کمیٹی فیصلہ سناتی ہے۔ تیسری صورت ہوتی ہے شہادت علی القضاء۔ یہ اس طرح ہوتا ہے کہ جس مقام پر چاند دیکھا گیا اگر وہاں حکومت کی طرف سے کوئی ذیلی کمیٹی صوبے کی سطح پر اگر ہے اور اس میں کچھ ایسے علماء موجود ہیں کہ جن کے فتویٰ پر علماء اور عوام اعتماد کرتے ہیں، اور چاند دیکھنے والے ان کے پاس پہنچ کر اپنی عینی شہادت پیش کریں
اور وہ علماء ان کی شہادت قبول کریں تو ان علماء کا فیصلہ اس صوبے کے لیے تو کافی ہے جس میں شہادت پیش ہوئی ہے، مگر پورے ملک میں اس کے اعلان کے لیے ضروری ہے کہ حکومت کی نامزد کردہ مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے سامنے ان علماء کا فیصلہ جو ہے وہ پیش کیا جائے، اور پھر اس کے بعد وہ فیصلہ سنائیں، تب جا کر وہ چاند پورے ملک میں شمار ہوگا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ہر ملک کے اندر جو رویت ہلال کمیٹی بنی ہوئی ہے، یا جس ملک کے اندر نہیں بنی ہوئی حکومت اس میں غیر مسلم کی ہے، تو اس میں پھر نیچے ہر صوبے کی سطح پر کمیٹیاں ہوتی ہیں، جیسے کہ ہندوستان میں، تو اس میں پھر ذیلی کمیٹیوں کے سامنے اگر کوئی شہادتیں آئی ہیں اور انہوں نے فیصلہ سنا دیا تو وہ صرف اسی حد تک تو ہوگا جب تک کہ وہ مرکزی کمیٹی کے سامنے اپنا فیصلہ نہیں رکھیں گے۔ جب مرکزی کے سامنے رکھیں گے، مرکزی پھر پورے ملک کے اندر اعلان کرے گی تو اس کے فیصلے کے مطابق پھر پورے ملک میں وہ چاند شمار ہوگا، رمضان کا یا عید کا۔ ہیلی کاپٹر کے ذریعے سے چاند کسی نے دیکھا ہے تو کیا یہ معتبر ہوگا؟ اسی طریقے سے ہوائی جہاز سے کسی نے چاند دیکھا ہے تو یہ معتبر ہوگا۔ تو اس حوالے سے شرعی حکم یہ ہے کہ جس طریقے سے قدیم زمانے میں اونچے ٹیلے پر چڑھ کر چاند کو دیکھا جاتا تھا کہ شہر کے اندر اگر عمارتیں ہیں تو یا گرد و غبار زیادہ ہے تو اس کی وجہ سے چاند نظر آنا مشکل ہوتا ہے، تو اگر کوئی بندہ اونچے ٹیلے پر جا کر دیکھتا تھا تو اس کی رؤیت معتبر ہوتی تھی۔ تو اسی طریقے سے ہوائی جہاز اور ہیلی کاپٹر بھی اسی حکم میں ہیں کہ آنکھ سے ہی دیکھنا شریعت کے اندر معتبر ہے، تو لہٰذا باقی آلات کو چھوڑ کر صرف سیدھی آنکھ سے اگر آدمی دیکھ رہا ہے، اگرچہ وہ ہیلی کاپٹر سے دیکھ رہا ہے یا ہوائی جہاز سے، تو وہ معتبر ہوگا۔ ہلال رمضان یعنی رمضان کا چاند یا عید کا چاند، اس سلسلے میں ریڈیو یا ٹیلی ویژن کی جو خبر ہوتی ہے اس پر بھی اعتماد کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ براہ راست وہ بتا رہی ہوتی ہے، لیکن اس میں بھی یہ اصول یاد رکھا جائے کہ حلال کمیٹی ایک ہی مرتبہ حتمی اعلان کرے، بار بار کے اعلانات نہ کرے تاکہ لوگوں کے درمیان کوئی پریشانی نہ ہو۔ اسی طریقے سے اس ضمن میں ایک یہ مسئلہ بھی آتا ہے کہ ایک شخص سعودی عرب میں تھا، وہاں چاند رمضان المبارک کا پہلے نظر آیا تو انہوں نے پہلے ایک دن شروع کر دیا، تو ابھی تک وہ ہندوستان کے جب آیا تو ہندوستان میں مثلا 29 ادھر سے وہ 30 روزے مکمل کر کے ہندوستان پہنچا تو ہندوستان میں ابھی 29واں روزہ چل رہا تھا، تو کیا ابھی اس کے تو 30 روزے پورے ہو گئے ہیں تو ابھی ہندوستان میں آ کر یہ 31واں روزہ ان کے ساتھ رکھے گا؟ کیونکہ ہندوستان والوں کا تو ابھی 30واں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ احتیاط اسی میں ہے کہ وہ ان کے ساتھ 31واں روزہ بھی رکھے، کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ عبادات کے اندر چونکہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اس لیے اس میں احتیاط کے پہلو کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے، اس لیے احتیاطاً اس نے روزہ رکھنا ہوگا۔ رؤیت ہلال کے جدید مسائل سے متعلق اگر ہم بات کریں تو موبائل یا واٹس ایپ جو خبریں آتی ہیں اس میں ایک خبر تو اس طرح کی ہوتی ہے کہ بھئی فلاں جگہ پر یعنی رؤیت ہلال کمیٹی نے باقاعدہ فیصلہ سنا دیا ہے، اس کی ویڈیو آتی ہے، اور یا یہ کہ لائیو چلتا ہے، یا یہ ہے کہ کوئی تحریری شکل میں آتا ہے، تو یہ معتبر ہوگا۔ دوسرا یہ خبر اس طرح کی ہوتی ہے کہ موبائل میں کہ بھئی فلاں نے کہا ہے کہ چاند نظر آ گیا، فلاں نے کہا ہے کہ چاند نظر آ گیا، اس طریقے سے افواہیں پھیلائی جاتی ہیں، تو اس کا اعتبار نہیں ہے جب تک کہ مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کی طرف سے اعلان کا پتہ نہ چلے۔ رؤیت ہلال کے سلسلے میں ماہرین فلکیات اور سائنسدانوں کے حساب کا اعتبار کریں یا نہ کریں، تو اس سلسلے میں حکم یہ ہے کہ شریعت نے چونکہ جو مدار رکھا ہے وہ بالکل آسان اور سادہ ہے اور عام فہم ہے۔ پیچیدگیوں سائنسی جو پیچیدگیاں ہیں اس کے اندر یا فلکیات کے جو علوم ہیں اس کی طرف شریعت نہیں گئی، بہت زیادہ اندر گہرائی میں نہیں گئی، تاکہ ایک عام آدمی کے لیے کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ تو اس سلسلے میں اگر دیکھا جائے تو بہت زیادہ معیار سائنس کی یا فلکیات کے ماہرین کی آراء کے اوپر نہیں رکھا، بلکہ اگر کوئی آدمی پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھا ہوا، اس کو کچھ پتہ بھی نہیں، ان پڑھ ہے، چاند دیکھتا ہے تو وہ اس کی رؤیت معتبر ہوتی ہے۔ تو اس لیے اس کا اعتبار تو نہیں ہے،
البتہ مشاہدے کے طور پر اور امکانیات کے طور پر اس کو لیا جا سکتا ہے کہ جس طریقے سے ماہرین پہلے سے بتا دیتے ہیں کہ فلاں دن چاند کی یہ حالتیں ہوں گی، اس کا ارتفاع اتنا ہوگا، اس کا چاند سورج سے فاصلہ اتنا ہوگا، اس کا السمت یہ ہوگا، تو اس جتنے بھی وہ اس کے احوال بتاتے ہیں وہ احوال البتہ وہ بالکل یقینی ہوتے ہیں۔ البتہ اس کے بعد چاند آگے نظر آئے گا یا نہیں آئے گا، تو بہت سارے ایسے اس وقت حالات ہو سکتے ہیں کہ مثلا گرد و غبار ہے، موسم صاف نہیں ہے، تو چاند نظر نہیں بھی آئے گا، حالانکہ اس کی رؤیت کے چانسز بھی ہوں گے۔ تو ماہرین فلکیات کی یہ جو تحقیق ہوتی ہے چاند کے احوال بتانا اور امکانی صورت بتانا کہ اس وقت اس کے چاند کے نظر آنے کے امکانات زیادہ ہیں، تو اس بات کو لیا جا سکتا ہے۔ تو شریعت نے دو باتوں کا خیال رکھا ہے، ایک تو یہ کہ ایسی چیزوں پر مدار رکھا ہے جن کا سمجھنا ہر فرد کے لیے آسان ہو، اور نمبر دو یہ ہے کہ ایسی چیزوں پر مدار رکھا ہے جو یقینی ہو، تخمینی نہ ہو کہ ایسا ہوگا تو ایسا ہوگا، ایسا نہیں ہوگا تو ایسا نہیں ہوگا، اس طرح نہیں، بلکہ ہاں چاند نظر آیا ہے آنکھوں سے، بس ٹھیک ہے روزہ رکھو، نہیں آیا تو 30 دن شعبان کے پورے کرو، چاند نظر آیا ہے تو عید کرو، نہیں ہے تو 30 روزے پورے کرو۔ تو بالکل ایک واضح اور دو ٹوک موقف ہے۔ یہاں پر ہم ایک اور بحث سمجھتے ہیں جس کا نام ہے اختلاف مطالع، ہاں معتبر ہے اور ہاں نہیں۔ مطلع کہتے ہیں چاند کے طلوع ہونے کی جگہ جہاں پہ چاند نظر آئے گا، اور اختلاف مطلع کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کے مختلف خطوں میں چاند کے طلوع ہونے اور نظر آنے کی جگہ اور وقت یہ الگ الگ ہو سکتا ہے، لہذا ممکن ہے کہ ایک جگہ چاند نمودار ہو اور دوسری جگہ نہ ہو، ایک جگہ ایک دن چاند نظر آئے اور دوسری جگہ دوسرے دن چاند نظر آئے۔ اب یہاں پر دو سوالات اٹھتے ہیں کہ دیکھیں پوری دنیا کے اندر چونکہ مختلف ممالک ہیں اور ایک ملک کا دوسرے ملک سے کئی گھنٹوں کا فاصلہ ہے، ایک ملک کے اندر اگر دن ہے تو نہیں دوسرے ملک کے اندر اسی وقت رات ہے، یا ایک ملک کے اندر ظہر کا وقت ہے تو دوسرے ملک کے اندر مغرب کا وقت ہے، ایک ملک کے اندر فجر کا وقت ہے دوسرے ملک کے اندر کبھی عشاء کا وقت بھی ہے، تو اتنے دور دور ممالک ہیں۔ تو اب یہاں پہ دو سوال ہیں۔ جب یہ بات ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ اختلاف مطلع یعنی چاند ایسا عین ممکن ہے کہ ایک ملک میں جس وقت وہ نظر آئے گا یا آنے کے امکانات ہیں، دوسرے ملک میں اس کے اگلے دن ہو اور اس دن اس کے کوئی بھی امکانات چاند نظر آنے کے نہ ہوں، یا ایک دن جس ملک میں چاند نظر آیا دوسرے ملک میں نہیں نظر آیا، وہ اگلے دن نظر آیا، تو اس طریقے سے تو ہو سکتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں اختلاف مطلع، کے چاند کے طلوع ہونے کی وقت اور جگہ الگ الگ ہوئی۔ اب یہاں پہ دو سوال ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اختلاف مطالع پایا بھی جاتا ہے یا نہیں، کہ چاند ایک جگہ نظر آئے اور دوسری جگہ نظر نہ آئے، تو اس حوالے سے تو ہم کنفرم سمجھ گئے کہ ایسا ہوتا ہے، ہم ہر ایک سوال کو تفصیل سے دیکھیں گے۔ دوسرا سوال یہ ہے اگر یہ اختلاف مطلع پایا جاتا ہے کہ ایک جگہ چاند نظر آئے گا تو دوسری جگہ اگلے دن نظر آئے گا، ضروری نہیں کہ اسی دن ادھر بھی نظر آئے، تو اگر یہ پایا جاتا ہے تو پھر شرعاً اس اختلاف مطلع کا اعتبار ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اگر پاکستان کے اندر چاند پیر کے دن نظر آیا لیکن وہ اس وقت امریکہ میں نظر نہیں آیا، افریقہ میں نظر نہیں آیا، سعودی عرب میں نظر نہیں آیا، مثلا مثال دیتے ہیں، تو پاکستان کے اندر چاند جو نظر آیا ہوا ہے تو یہ الگ وقت ہو گیا، الگ جگہ ہوگی۔ اب اس کا اعتبار یہاں پہ کریں یا ہم یہ کہیں کہ نہیں، جب پاکستان میں نظر آ گیا ہے تو پوری دنیا میں گویا کہ نظر آ گیا ہے، لہٰذا کوئی اختلاف مطلع کا اعتبار نہ کریں۔ پاکستان کے اندر چاند کا نظر آنا ایسا ہے جیسے کہ امریکہ میں نظر آنا، جیسے کہ سعودی عرب میں نظر آنا، لہٰذا سب کے اندر جو ہے رمضان ہو گیا یا سب کے اندر جو ہے وہ عید کا اعلان ہو جائے، ایسا ہے۔ تو اس سوال کو ہم دیکھیں گے۔ اب سب سے پہلے سوال کا جواب اگر ہم دیکھیں، اختلاف مطالع سے متعلق جیسے بتایا
کہ قدرتی، مشاہداتی، عقلی اور تجرباتی طور پر یہ بات ثابت ہے کہ چاند کے طلوع ہونے کا وقت اور جگہ ہر ملک کے اعتبار سے جو دور دور ممالک ہیں وہ مختلف ہے، اور چاند کی منازل قرآن مجید میں 28 منازل، قمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، اس میں ثابت ہیں، اور اس کی ہو سکتا ہے کہ ایک جگہ پر اس کی اور شیپ ہو، دوسری جگہ پر اس کی اور شیپ ہو، ایک جگہ پر اس کی وہ نظر آئے، دوسری جگہ پہ نظر نہ آئے، تو اختلاف مطلع تو پایا جاتا ہے۔ ممالک کے اندر وقت کا بھی بہت بڑا فرق ہے، 4 گھنٹوں کا، 5 گھنٹوں کا، 12 گھنٹوں کا ایک ملک اور دوسرے ملک کے درمیان فرق ہے، اختلاف مطلع تو ہے۔ دوسرے سوال کے جواب کی طرف آتے ہیں کہ متقدمین علماء کی طرف اور متاخرین جو جدید فقہ کے اندر ہم دونوں کو دیکھتے ہیں کہ اس میں اختلاف مطلع کا اعتبار کریں، تو متقدمین علماء احناف کے نزدیک اس کا اعتبار نہیں ہے، کیونکہ اس وقت دنیا اتنی یعنی وسیع اس کی دریافت بھی نہیں ہوئی تھی، اور جو تھی اس کے اندر یہ تھا کہ بالکل یعنی اتنی یعنی ٹیکنالوجی نہیں تھی کہ ایک جگہ چاند نظر آئے تو اس کی خبر وہ دوسری جگہ پر اتنا تیزی سے سفر نہیں ہوتا تھا کہ وہ اتنے دور ملک میں ایک دم سے آدمی چلا جائے کہ جہاں پر مطلع مختلف ہو اور وہاں پہ چاند ابھی تک نظر نہ آیا ہو، کیونکہ صرف گھوڑوں اور اونٹوں کی سواریاں ہوتی تھی اور بالکل محدود اسفار ہوتے تھے، تو اس لیے متقدمین علماء احناف کے نزدیک جب ایک دفعہ چاند ایک جگہ پر نظر آ گیا تو وہ معتبر ہوتا تھا اس کے قریب ترین جتنے بھی علاقے تھے ان میں۔ تو اس لیے قدیم علماء احناف کے نزدیک اختلاف مطلع معتبر نہیں ہے کہ ایک جگہ پر چاند نظر آیا تو اسی کے ساتھ دوسرے صوبے یا دوسرے علاقے والے وہ یہ کہیں کہ چونکہ ہمیں نظر نہیں آیا لہٰذا ہمارے ہاں رمضان داخل نہیں ہوا، ایسا نہیں ہے کہ بھئی ہمارے ہاں بھی الگ چاند نظر آئے گا تو تب ہم اعتبار کریں گے، بلکہ ایک جگہ پہ چاند نظر آتا تھا اس کے قریب ترین جتنے بھی علاقے تھے ان سب کے اندر وہ معتبر ہوتا تھا۔ یہ متقدمین علماء احناف کے نزدیک ہے کہ اختلاف مطالع معتبر نہیں ہے، لیکن جدید علماء احناف اور یا جدید سے مراد اب جدید زمانے کے جو ٹیکنالوجی کا دور ہے اس میں علماء احناف کا فتویٰ بدلا، اور چونکہ دنیا پوری کی پوری سمٹ کر ایک گویا کہ ایک پلیٹ کے اندر آ گئی ہے اور گلوبلائزیشن کا دور ہے، اور اس میں منٹوں میں ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف انسان چلا جاتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ جس ملک کے اندر انسان گیا تو ایک جگہ پہ چاند نظر آیا ہو دوسری جگہ پہ ابھی تک چاند ہی نظر نہ آیا ہو، تو ایسا عین ممکن ہے کہ اختلاف مطلع پایا گیا، لہذا اگر ایک ملک کے اندر چاند نظر آیا انہوں نے اعلان کر دیا تو ان کا وہ اعلان دوسرے ملک کے لیے معتبر نہیں ہوگا، لہذا اختلاف مطالع کا اعتبار ہم کریں گے، ٹھیک ہے، کہ دوسری جگہ پہ چاند نہیں آیا تو اس کا مطلع الگ ہے، لہذا ہم اس کا اعتبار کریں گے کہ ٹھیک ہے بھئی آپ کا جب چاند نظر آیا تو آپ اس وقت رکھیں، تو ہم اختلاف مطالع کا اعتبار کریں گے۔ لیکن اس میں ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ بلاد بعیدہ اور بلاد قریبہ کو دیکھیں۔ بلاد بعیدہ یعنی وہ ممالک جو بہت دور ہیں اور بیچ میں چند گھنٹوں کا یعنی باقاعدہ وقت کا فرق ہے، چند گھنٹوں کا سفر کا نہیں بلکہ چند گھنٹوں کے میں وقت کا فرق ہے، مثلا ایک ملک میں اگر وہ 4 بج رہے ہیں شام کے اور دوسرے ملک میں ابھی تک صبح کے 10 بجے ہوئے ہیں، تو اتنے دوری ہے اور بہت بعید ہیں، مثلا پاکستان ہے تو ساتھ اس کے افریقہ کو لے لیں اور اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ امریکہ کو لے لیں، آسٹریلیا کو لے لیں، تو کتنے دور بلکہ اوقات کے بھی کافی فرق ہیں، تو اس طریقے سے بلاد بعیدہ کے اندر اختلاف مطالع معتبر ہوگا، لہٰذا پاکستان کے اندر جو چاند نظر آیا ہوا ہے اس چاند کی رؤیت کی وجہ سے امریکہ کے اندر حکم نہیں لگا سکتے، افریقہ کے اندر حکم نہیں لگا سکتے کہ وہاں پر بھی نظر آ گیا، کیونکہ مطلع مختلف ہے اور اختلاف مطالع کا اعتبار ہے۔ اور بلاد قریبہ ایک ہی ملک کے جو صوبے ہیں وہ تو چونکہ قریب ہیں لہذا ایک ہی ملک کے صوبوں کے اندر اختلاف مطالع معتبر نہیں ہے، لہذا اگر ایک ملک میں ایک جگہ پہ چاند نظر آیا تو وہ مطلع
سب کا ہوگا اور وہ اتحاد مطلع ہے، اختلاف مطلع نہیں ہے۔ ہم یہ کہیں گے کہ بھئی یہ ایک ملک کی ایک جگہ پہ فیصلہ ہو گیا ہے، چاند نظر آ گیا، تو گویا کہ پورے ملک کے اوپر اس ہلال کمیٹی کا وہ فیصلہ لاگو ہوگا، کیونکہ مطلع یہاں پہ مختلف نہیں ہے۔ تو بلاد بعیدہ کے اندر احناف کے نزدیک اختلاف مطلع معتبر ہے، ایک ملک کا چاند دوسرے ملک کے لیے شمار نہیں ہوگا، اور بلاد قریبہ کے اندر معتبر نہیں ہے۔ ایک ملک کے اندر چاند جو نظر آئے گا اسی کے اندر اس کا فیصلہ نافذ ہو سکے گا، دوسرے ملک کے لیے نہیں ہوگا۔ تو آج ہم نے یہ کچھ اہم باتیں اس حوالے سے سمجھ لی ہیں۔ اب انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں کتاب سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔